السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے اللہ کا پیام۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا تھا کہ کیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نیک کاموں میں لگے رہتے تھے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اس کے آگے کے احوال کو۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ کے قریب ایک غار ہرا تھا۔ آپ کھانے پینے کا سامان لے کر وہاں چلے جاتے اور کئی دن تک عبادت میں لگے رہتے تھے۔ ایک دن آپ اسی حالت میں تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیام لے کر آئے۔ اس دن سے قرآن کی آیتیں اترنی شروع ہوئیں۔ کچھ دن کے بعد حکم آیا کہ دوسروں کو بھی اللہ کی باتیں سنائی جائیں۔ جو لوگ آپ کے زیادہ قریبی تھے پہلے آپ نے ان کو سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بیوی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمر بھر کے دوست تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ساتھ رہے تھے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے غلام تھے۔ آپ کی پوری زندگی ان کے سامنے تھی۔ یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ کس قدر نیک، سچے، پاک اور ایماندار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان سے فرمایا انہوں نے مان لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ شروع میں کچھ دن آپ چپ چاپ خاموشی سے کام کرتے رہے، الگ الگ لوگوں سے ملتے اور انہیں خدا کا پیغام پہنچاتے۔ کچھ لوگ اس طرح اسلام لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب کھل کر صاف صاف لوگوں سے کہو۔ آپ نے صفا پہاڑ پر تمام لوگوں کو جمع کیا۔ جب سب اکٹھا ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر پڑا ہوا ہے جو بہت جلد تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم اس بات پر یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، 40 برس سے زیادہ آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں، اتنے دنوں میں کبھی ایک لفظ بھی آپ کی زبان سے غلط نہیں نکلا، پھر بھلا کیا وجہ ہے کہ آپ کا کہنا نہ مانے؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا سنو، اللہ ایک ہے، اس نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سننا تھا کہ سب کے سب برا بھلا کہنے لگے۔ کہاں تو ابھی تعریف کر رہے تھے اور کہاں ذرا سی دیر میں برائی شروع کر دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے طور سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے لگے، اور رفتہ رفتہ اسلام پھیلنے لگا۔ قریش کو یہ بہت ہی ناگوار تھا۔ وہ کسی طرح نہ چاہتے تھے کہ لوگ اسلام قبول کریں، اس لیے پہلے تو انہوں نے زبانی مخالفت کی، لیکن جب دیکھا کہ اس طرح کام نہیں چلتا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچانی شروع کی۔ کبھی راستے میں کانٹے بچھا دیتے تاکہ آپ کے پیروں میں چبھ جائیں، کبھی آپ پر نجاست ڈال دیتے، کبھی گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے، غرض ہر طرح آپ کو اپنے کام سے روکنا چاہتے تھے، لیکن آپ پر ذرا بھی اثر نہ ہوا، اور آپ نے برابر اپنا کام جاری رکھا۔ آخر لوگ حضرت ابو طالب کے پاس شکایت لے کر آئے کہ آپ اسے روکیں۔ حضرت ابو طالب نے بلا کر سمجھایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خدا کی قسم اگر میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ میں اس کام سے باز آ جاؤں تو ہرگز یہ نہیں ہو سکتا۔ کہتے کہتے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ابو طالب نے کہا، جاؤ اپنا کام کرو، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب قریش نے اور زیادہ سختی شروع کی، اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھیوں اور مسلمانوں کو بھی طرح طرح سے ستانے لگے اور تکلیفیں پہنچانے لگے۔ کسی کو مارتے، کسی کے کانٹے چبھوتے، کسی کو زمین پر گھسیٹتے، کسی کو باندھ کر لٹکا دیتے تو کسی کو دہکتے ہوئے انگاروں پر چلاتے، کسی کو زخمی کر کے عرب کی جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے اور اوپر سے پتھر رکھ دیتے تھے۔ غرض
ایسی کوئی تکلیف نہ تھی جو انہوں نے نہ دی ہو، لیکن اللہ کے یہ بندے ایمان کے ایسے پکے تھے کہ ان پر کسی سختی کا اثر نہ ہوتا۔ جیسی جیسی سختی بڑھتی جاتی ویسے ویسے ان کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا تھا۔ جب قریش کی سختیاں حد سے سوا اور غریب مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہو گئیں تو آپ نے اپنے اصحاب کو یعنی اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ حبشہ جہاں کا بادشاہ بڑا رحم دل ہے اور نرم مزاج ہے وہاں چلے جائیں۔ چنانچہ یہ لوگ حبشہ روانہ ہو گئے۔ قریش بھلا اسے کیسے پسند کر سکتے تھے کہ مسلمان کہیں آرام کی زندگی بسر کر سکیں۔ فوراً حبشہ چند آدمی بھی جا پہنچے اور وہاں کے بادشاہ نجاشی سے ملے اور کہا کہ ہمارے چند نالائق غلام یہاں بھاگ کر آئے ہیں، آپ انہیں واپس کر دیجئے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا کر حالات پوچھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سارا قصہ سنایا۔ نجاشی کو اطمینان ہو گیا اور اس نے مسلمانوں سے کہا آپ لوگ آرام سے رہیں۔ اس کے بعد قریش کے لوگ کو واپس کر دیا۔ اب مکہ میں جو لوگ باقی رہ گئے تھے ان کے ساتھ اور زیادہ سختی شروع ہو گئی، لیکن ایک آدمی بھی دین سے نہ پھرا۔ یہ دیکھ کر قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بائیکاٹ کی صلاح کی۔ چنانچہ 2 برس سے زیادہ ان کا بہت ہی سخت بائیکاٹ رہا اور ان کے ساتھ میل جول، شادی بیاہ، ہر قسم کے رشتے توڑ لیے، ان پر کھانے پینے کا سامان بند کر دیا۔ 2-2.5 برس کے بعد چند رحم دل آدمیوں نے درمیان میں پڑھ کر یہ بائیکاٹ ختم کرا دیا۔ طائف اور مدینہ۔ ہجرت۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سہارا تھا، لیکن نبوت یعنی پیغمبری کے 10ویں سال ان کا انتقال ہو گیا۔ اب قریش کو موقع مل گیا اور انہوں نے پہلے سے بہت زیادہ ستانا اور تنگ کرنا شروع کر دیا۔ مکہ کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہاں کے لوگ اللہ کا پیغام سن لیں، لیکن طائف کے لوگ مکہ والوں سے بھی بڑھ کر نکلے۔ پتھر پھینک پھینک کر اتنا مارا کہ آپ لہو لہان ہو گئے۔ جب تھک کر بیٹھ جاتے تو یہ بدماش آ کر زبردستی اٹھا دیتے اور پھر پتھر برسانے شروع کر دیتے۔ بڑی مشکلوں سے بچ کر کسی طرح آپ مکہ واپس آئے۔ یہاں مخالفت کا وہی رنگ تھا، بلکہ کچھ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا تھا۔ یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے دوسرے قبیلوں کو اپنا یہ پیغام سنانا چاہا، اس لیے حج کا زمانہ سب سے بہتر سمجھا۔ چنانچہ جب لوگ جمع ہو جاتے تو آپ ان کے پاس جاتے اور انہیں اسلام کی طرف بلاتے تھے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ قریش کی مخالفت کے باوجود کچھ لوگ اسلام لے آئے۔ سب سے پہلے مدینے کے 6 آدمی مسلمان ہوئے، دوسرے سال 12 آدمی آئے اور مسلمان ہو کر واپس گئے۔ اب مدینہ میں نہایت تیزی سے اسلام پھیلنے لگا۔ اگلے سال 73 مرد اور 2 عورتیں ایمان لائیں۔ انہوں نے اس کا بھی وعدہ کیا کہ اگر آپ مدینہ تشریف لے چلیں تو ہم لوگ آپ کے ہر طرح سے مدد کریں گے۔ قریش کو یہ معلوم ہوا تو ان کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے ایک جلسہ کیا اور سوچنا شروع کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ آخر سب نے مل کر طے کیا کہ اب معاملہ حد سے گزر چکا ہے اور سوائے اس کے اور کوئی تدبیر نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ ایک شب کو بڑے بڑے قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا اور اپنے دین کو پھیلانا منظور تھا، اس لیے اس نے وحی کے ذریعے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی تھی۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور چپکے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لائے۔ انہوں نے سواری
اور زیادہ راہ کا انتظام کیا اور دونوں مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن قریش آپ کی تلاش میں تھے اور آپ کی گرفتاری کے لیے انعام مقرر کر دیا تھا۔ اس لیے آپ مکہ سے قریب ہی غار ثور میں چھپ گئے۔ 3 دن کے بعد جب ذرا اطمینان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ پہلے قباء میں چند دن ٹھہرے، یہاں ایک مسجد بنائی، اس کے بعد مدینہ تشریف لے گئے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں مدینہ میں بڑی چہل پہل پیدا ہو گئی۔ عورتیں اور بچے تک زیارت کے لیے گھروں سے نکل آئے اور خوشی میں شعر گاتے پھرتے تھے۔ کچھ دن کے بعد اور مسلمان بھی مکہ سے آ گئے اور امن سے رہنے لگے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔